أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پالی اہل ایمان میں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اسے درست اور صحیح طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور معلوم ہے کہ نماز کی روح خشوع ہے، اس کا مقام وہی ہے جو انسانی جسم میں دل کا اور روح کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ صحت مند دل صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ تو انسان جس قدر نماز کا ظاہر سنوارے گا اسی قدر انشاءاللہ اس کی نماز کا باطن اور اس کی روح، اس کا قلب یہ بھی سنورتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھا کرو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ہم قوما کے بعد سجدے کی طرف کیسے جانا ہے اور سجدے میں کس طرح جانا ہے اس کے بیان تک پہنچے تھے، اور یہ ذکر کر چکے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر زبان پر جیسے ہوگا اسی طرح اس کے قلب و روح پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اثر ہونا چاہیے، اور اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی قلب و روح بھی اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اور سجدہ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو اس میں جانے کی کیفیت قرآن حکیم نے فرمایا خروا لہ سجدا، کہ سجدے میں گرتے ہیں۔ تو گرنے کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ اذا سجد احدکم فلا یبرکن کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، فرمایا کہ جب سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھا کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ہاتھ پہلے رکھو گھٹنوں سے۔ اور ویسے یہ علماء کا اتفاق ہے کہ ان دونوں کیفیتوں میں جیسے بھی کر لے گا انشاءاللہ نماز میں خلل نہیں ہے۔ اور پھر سجدے میں یوں کیفیت ہونی چاہیے کہ ہاتھ دونوں یہ فطری طور پر کھلے ہوئے ہوں، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور سر ان دونوں ہاتھوں کے درمیان جس طرح ہم رفع الیدین جس کیفیت سے کرتے ہیں وہی کیفیت سجدے میں ہونی چاہیے۔ اور پیٹ کو زمین سے اٹھا کر رکھنا چاہیے، اور ایڑیوں کو آپس میں ملا لینا چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں کا رخ حد الوسع قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ 3 ہاتھ ہوتی تھی۔ 3 ہاتھ ہمارے اعتبار سے پیمائش کے اعتبار سے 4.5 فٹ بنتا ہے۔ اسی لیے یہ جو مصلی بنایا جاتا ہے اس کا معیاری جو ہے نا پیمائش وہ 4.5 فٹ ہے، لیکن اب جیسے ہم ہر چیز میں سمٹتے جا رہے ہیں اب لوگ 4 فٹ تک آ گئے ہیں۔ یہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی 6 انچ کا فاصلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سترا رکھتے تھے دیوار کی طرف، جس دیوار کی طرف نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے اور اس دیوار میں یعنی 3 ہاتھ 4.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا۔ اور صحیح بخاری ہی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ یعنی جہاں آپ کی پیشانی ہوتی اس میں اور دیوار میں اتنا فاصلہ ہوتا جہاں سے بکری گزر سکتی۔ ان کے پیمانے انچ اور میٹروں میں تو نہیں تھے نا، ان کا پیمانہ یہی تھا کہ ایک بکری درمیان سے گزر سکتی تھی۔
اور یہ اندازہ ہمارے اعتبار سے 5-6 انچ کا ہوتا ہے، کیونکہ بکری آپ جانتے ہیں بہت باریک جگہ سے بھی گزر جاتی ہے۔ تو اس اوندا لیٹنے میں اور سجدے میں فرق ہی نہ رہے، یہ سجدہ ایک بہت باوقار مقام ہے، تو اس میں اس طرح کیفیت ہونی چاہیے کہ سستی نہ ہو۔ پہلو جو ہے کوہنیاں، یہ پہلوؤں کے ساتھ یعنی آرام کے لیے نہیں، بلکہ اس میں یعنی ایک قوت ہونی چاہیے، کھینچ کر پہلوؤں سے جدا کرتے ہوئے، اور پیشانی بھی زمین پر زور کے ساتھ ٹکاتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جیسے ان میں عادت ہوتی ہے، بال رکھے ہوئے تھے تو مٹی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بالوں کو کہیں مٹی نہ لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھرب وجہک لمن خلقہ، کہ جس اللہ نے تمہیں یہ خوبصورت چہرہ دیا ہے اس کے سامنے سر رکھا ہوا ہے، اس کو مٹی لگنے دو۔ یہ مٹی تو یعنی ہزار زینت سے بہتر ہے، جو یعنی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ میں جاتے ہوئے، سجدے میں پڑے ہوئے انسان کو اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی، اپنے بالوں کی، اس کی تو اسے توجہ ہی نہیں ہونے چاہیے کہ وہ مقام ایسا ہے کہ حقیقی شہنشاہ کے دربار میں سجدہ ریز ہے، تو اسے تو اپنی ہوش نہیں ہونی چاہیے کہ جائے کہ انسان اپنے کپڑوں کی کریز دیکھتا رہے، بالوں کو خاک آلود ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ اسی لیے اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو سنوارنے، کپڑوں کو بچانے سے منع کیا ہے۔ یہ ہے سجدے کی کیفیت۔ نسأل اللہ تعالی لنا ولکم العفو والعافیۃ والتوفیق۔